أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین اہلیان اکرم آباد میرے یاران طریقت و مسلک آج کی اس محفل مبارکہ میں تشریف لائے ہوئے تمام احباب میں بانیان محفل کو دل کی عطا کرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد مقام حضر پر کیا شکر گزار ہوں قاری ارشد صاحب کا آپ کے توسل سے میری حاضری آج کی اس محفل مبارکہ میں ہوئی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا آج کی اس محفل میں آنا اور دوستوں کا اس محفل کا انعقاد کرنا ہمارا جمع ہونا اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے بچوں آپ بھی کہہ دو آمین جو پیچھے والے بچے ہیں جو پیچھے بچے بیٹھے ہیں ان کی آمین کی آواز آگے والے بچوں کی مقابلے میں کم آئی آگے والے بچے جو بیٹھے ہیں انہوں نے آمین زیادہ تیز کہا ہے تو اب سارے ایک دفعہ کہہ دو آمین میں نے جو آیت تلاوت کی ہے میرے یاران طریقت و مسلک اور پیارے بچوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو ظاہر فرمایا سنا ہے بچوں آپ نے میں نے کیا کہا پیچھے والے بچوں نے نہیں سنا آگے والے بچوں نے سن لیا میں پھر بیان کرتا ہوں تاکہ سارے بچے سن لیں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان فرمایا ہے بچوں بولو سبحان اللہ آپ جانتے ہو بھئی اللہ کا حبیب کون ہے آپ نہیں بولے بھئی آپ نہیں بولے ٹوپی والے بھئی بچوں پھر بتاؤ اللہ کا حبیب کون ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں دیکھو نا بچوں کو پتا ہے بچوں کو پتا ہے اور وہی بچے اچھے بچے ہوتے ہیں جن کو اپنے پیارے نبی کے بارے میں ساری معلومات ہو
جن بچوں کو معلومات ہے نا جی اپنے نبی کے بارے میں، وہ بچے بڑے اچھے بچے ہیں۔ تو بچوں، اللہ کا جو حبیب ہے نا، اللہ کا حبیب، اللہ کے حبیب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام آئے نا تو انگوٹھے چوما کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت میں اللہ اپنے حبیب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے نا، اس سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ سارے بچے جواب دیں گے، سورت کا نام کیا بتایا میں نے؟ سورۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ضحیٰ سورت کون سے بارے میں؟ بھئی بچوں، آپ کو پتہ ہے یہ سورت کون سے بارے میں؟ یہ یاد رکھنا آپ نے، جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ کے صدقے میں بڑے سن رہے ہیں، ہے نا؟ یہ 30واں پارہ ہے بچوں۔ کون سا پارہ ہے؟ دیکھو میں نے کتنی ساری باتیں آپ کو بتا دی، اب مزہ تو آئے نا کہ میرے جانے کے بعد آپ کو یاد رہے، ہے نا؟ 30واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری ہے حضور علیہ السلام کی شان میں۔ اللہ نے یہ سورت اتاری ہے بچوں اپنے حبیب کی شان میں، اور وہ کس کے جواب میں اتاری ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ قرآن کی یہ سورت کس کے جواب میں اتری ہے۔ ایک کافر تھا، وہ بڑا بدبخت کافر تھا، اس کا نام تھا ابو لہب۔ ابو لہب کی ایک بیوی تھی، قرآن میں ان دونوں کی مذمت آئی ہے۔ سورہ لہب میں تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری ہے، اور اس کی بیوی نے کی مذمت میں اللہ نے یہ سورت اتاری ہے۔ اب یہ جو کافر تھا نا، کافروں میں یہ بڑا بدبخت کافر تھا بچوں۔ ایک ابو جہل اور ایک ابو لہب، یہ دونوں کافروں میں بڑے بدترین کافر تھے۔ اور ولید بن مغیرہ یہ بڑا بدترین کافر تھا۔ سارے ہی کافر بڑے برے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کافروں نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو بہت ستایا، اس لیے جس نے نبی علیہ السلام کو زیادہ تکلیف دی وہ زیادہ برا ہے، وہ زیادہ برا ہے۔ سارے بچے بولیں گے وہ، ہاں۔ اور بچوں، جس نے زیادہ تکلیف دی وہ زیادہ برا ہے، اور جس نے حضور کو زیادہ راضی کیا وہ زیادہ افضل ہے۔ تو بروں میں جس نے سب سے زیادہ تنگ کیا وہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، اور جس نے سب سے زیادہ نبی کو خوش کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ بھئی آواز نہیں آئی سبحان اللہ کی بات۔ دیکھو وہ اکیلا بولتا ہے ادھر بیٹھ کے، وہ اکیلا آپ سب سے زیادہ تیز بولتا ہے، آپ سارے بولتے ہو آواز نہیں آتی۔ پیچھے والے تو بات کر ہی نہیں کر رہے، پیچھے والے بچے تو بس باتیں کر رہے ہیں، وہ تو سارے گندے بچے۔ اچھے بچے تو یہ بیٹھے ہیں جو سامنے میرے بیٹھے ہیں، باتیں بھی نہیں کر رہے، سبحان اللہ بھی زور سے کہہ رہے ہیں۔ وہ بچے تو اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے، انہوں نے ایک دفعہ بھی ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہا، جبکہ آپ نے ہر دفعہ سبحان اللہ کہا۔ ایک دفعہ پھر بول کے بتاؤ گے بچوں؟ ہاں، کچھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں یہ نازل سورت فرمائی۔ اچھا، جو عورت تھی نا ابو جہل کی بیوی، ابو لہب کی بیوی، ابو لہب کی بیوی نے حضور کی مخالفت میں ایک جملہ کہا۔ ابو لہب کی بیوی نے حضور کی مخالفت میں ایک جملہ کہا، صرف ایک۔
اس نے ایک جملہ کہا، مزے کی بات سنیں، ایک جملے کا جواب ایک جملے سے ہی ہوتا ہے نا، ہے جی؟ ایک اعتراض کا جواب اچھا پھر سامنے والا کوئی عام نہیں ہو، وہ 100 جملے کہہ دے لیکن جواب دینے والا بڑا جواب بھی ایک ہی، کیونکہ دینے والا جواب دینے والا بڑا ہے نا جی؟ لیکن یہاں دیکھیں چونکہ بات حضور کی عظمت کی ہے نا، یہاں چونکہ بات حضور کی شان کی ہے نا، یہاں چونکہ معاملہ حضور کا ہے، لہذا اکرم آباد والوں جواب دینے والا رب ہے، اعتراض کرنے والی ابو لہب کی بیوی ہے، ابو لہب کی عورت ہے، جواب دینے والا رب ہے۔ اچھا اعتراض میں، الزام میں اس نے ایک جملہ بولا، اب آپ نے بڑی اونچی کر کے کہنا سبحان اللہ، کیونکہ بات بہت بڑی ہے۔ اعتراض میں ایک جملہ ابو لہب کی بیوی نے بولا، جواب میں میرے رب نے 8 آیتیں نبی کی شان میں اتار دی۔ اعتراض میں ایک جملہ اور شان میں 8 آیتیں، کیا مطلب؟ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کوئی نبی کی شان کو جتنا گھٹائے گا اللہ حضور کی شان اتنی بڑھائے گا، یعنی گھٹانے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی بدبخت حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے تائیں وہ حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرتا ہے، یا اپنے تائیں وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر کم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنے محبوب کی شان اتنی زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کافروں نے کیا کچھ کیا، نبی کی شان کو گھٹانے کی کیا کچھ کوششیں کی، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ظالموں نے کاٹوٹ تک بنائے، نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کی، اور فریڈم آف اسپیچ کا نام دے کے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی توہین بھی معذرت کی جا سکتی ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کے ناپاک ظاہر کیے تو آپ دیکھیں وہ قوم جو بالکل سست ہو چکی تھی، وہ قوم جن کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکل چکا تھا، وہ قوم جو ٹک ٹاکر بن گئی تھی، وہ قوم جو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی، وہ قوم جن کو سوشل میڈیا نے بالکل برباد کر کے رکھ دیا تھا، قوم کے وہ نوجوان جنہیں اب اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اسے جواب دینا چاہیے، وہ قوم جنہیں اس بات کا اعتراض نہیں رہا تھا، اکرم آباد والوں جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی کافروں نے گستاخی کی، کارٹون بنائے، نبی علیہ السلام کی توہین کی، تو میرے رب نے اس کے جواب میں چوک یتیم خانہ کے پاس ایک مینار والی مسجد ہے، وہاں ایک بابے کو توفیق نہیں عطا کر دی ہے رب نے، اللہ نے اس بابے کو توفیق نہیں عطا کر دی، اور اس بابے نے آ کر سارا کا سارا ماحول بدل کر نہیں رکھ دیا ہے۔ وہ نوجوان جنہیں ٹک ٹاک سے فرصت نہیں تھی، آج وہ نوجوان نبی پر جانے دینے کو تیار ہے۔ وہ نوجوان جنہیں سوشل میڈیا سے فرصت ہی نہیں تھی، وہ نوجوان جو انگریز کی بنائی ہوئی ساری چال میں آ چکے تھے، اور ایک وقت تھا کہ آج بالکل قوم کا حال یہ تھا کہ وہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اللہ نے ایک بابے کو توفیق عطا کر دی۔ آج ہم نے دیکھا کہ یہاں سے لے کر فیض آباد ہو، لاہور سے لے کر، یا لاہور سے لے کر وزیر آباد ہو، یا لاہور سے لے کر لیاقت چوک ہو، یا لاہور سے لے کر جناب والا آپ کا لیاقت باغ ہو، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ینگ نوجوان جنہیں ٹک ٹاک بنانے سے فرصت نہیں دی، آج ہزاروں نوجوان نبی کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے کفن سر پر باندھ کر حاضر ہے، اور جدھر دیکھو لبیک کی صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، جدھر دیکھو تاجدار ختم نبوت کی صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ اپنے نبی کا ذکر کبھی گھٹنے نہیں دیتا، اللہ اپنے نبی کی شان کبھی گھٹنے، آواز آئے، اللہ اپنے نبی کی شان کبھی گھٹنے، اللہ اپنے نبی کا ذکر کبھی گھٹنے۔ اگر کوئی نبی کا ذکر گھٹائے گا، اگر وہ اپنی طاقت لگا کر نبی کا ذکر گھٹانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ اپنی شان سے حضور کا ذکر بڑھائے گا۔
وہ اپنی طاقت استعمال کرے گا، اللہ اپنی شان، اور اللہ کی شان اور اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور کا ذکر کبھی بھی کم نہیں ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے کر بات کرتا ہوں تاکہ مسئلہ کو سمجھ میں آ جائے گا، اچھی طرح سمجھ جائیں گے آپ۔ حضور سے صحابی نے سوال کیا، ایک صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ نفل بیٹھ کے پڑھو یا کھڑے ہو کے پڑھو، کیا کرنا چاہیے؟ حضور نفل بیٹھ کے پڑھنے چاہیے کھڑے ہو کر؟ سن رہے ہیں آپ میری بات بھائی؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ نفل بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نفل پڑھ نہیں بیٹھ کے چاہیے۔ حضور سے سوال ہوا سرکار نفل بیٹھ کے پڑھنے چاہیے کہ کھڑے ہو کے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو کے پڑھو گے تو پورا ثواب ملے گا، بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا ثواب ملے گا۔ یعنی کھڑے ہو کے پڑھنے سے مثال دے رہا ہوں، کھڑے ہو کے پڑھنے سے اگر 100 نیکیاں ملتی ہیں تو بیٹھ کے پڑھنے سے 50 ملے گی، اگر کھڑے ہو کے پڑھنے سے 200 ملتی ہیں تو بیٹھ کے پڑھنے سے 100 ملے گی۔ مسئلہ پوچھنے والے نے حضور سے مسئلہ پوچھا کہ حضور نفل کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کے؟ آپ نے فرمایا پڑھ دونوں طرح سکتے ہیں لیکن ثواب کا مسئلہ ہے، کھڑے ہو کے پڑھنے سے پورا، بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک دن حضور علیہ السلام کو صحابی نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام عشاء کی بعد کی جو نفل ہے اس دن حضور مسجد میں پڑھ رہے۔ بیٹے بات سنو، ادھر دیکھو، یہ ماننے والے کام نہ کرو، ادھر دیکھو، نہ کرو، ادھر توجہ۔ حضور نے ویسے حضور نفل گھر میں جا کے پڑھا کرتے تھے، اس دن حضور مسجد میں پڑھ رہے تھے، تربیت کرنی تھی نا ہماری۔ تو صحابی نے دیکھا کہ حضور نفل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو صحابی نے آ کر حضور کی ماتھے پر ہاتھ رکھا، یہ سمجھ کر کے شاید حضور کی طبیعت میں کچھ حلالت ہے اس لیے حضور بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ ایسے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کہا حضور اللہ کی شان اور بڑھائے، آپ نے تو کہا تھا بیٹھ کے پڑھنے سے ثواب آتا ہوتا ہے، حضور آپ خود بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو بتاؤ حضور نے کیا کہا؟ فرمایا میرا ثواب آتا نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ لوگ جاگ رہے ہو تو یہ جملہ آپ کو بڑا مزہ دے گا، اور آپ اگر جاگ رہے ہو تو آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا مجھے کہ سبحان اللہ بولو، جملہ ہی بہت بڑا ہے۔ اکرم آباد والو، رب جس نبی کا ثواب کم نہیں ہونے دیتا بھلا اس کی شان کم ہونے دے گا؟ جس نبی کا ثواب اللہ کم نہیں ہونے دیتا بھلا اس نبی کی شان اللہ کم ہونے دے گا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حضور کی شان گھٹائیں گے تو شاید حضور کا ذکر کم ہو جائے گا، حضور کی شان کم ہو جائے گی۔ اور جب بندہ کوئی کفر میں مبتلا ہو کر نبی کی شانیں گھٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جواب بندہ نہیں دیتا، اس کا جواب خود رب دیتا ہے۔ بریلی کا تاجدار عشق مفتی اپنے اشعار میں کہتا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اعلیٰ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں انشاءاللہ عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سورج کے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔
यहाँ क्या हो रहा है? मिलाद। क्या हो रहा है? आप सब कहाँ बैठे? मिलाद में। कहाँ बैठे? मैं तकरीर कहाँ कर रहा हूँ? मिलाद में। आप कहाँ बैठे? मिलाद में। ये साउंड क्यों लगा है? मिलाद के लिए। ये कैमरे क्यों लगे हुए? मिलाद के लिए। इन लोगों ने महफिल क्यों सजाई है? मिलाद के लिए। अब जरा गौर करें, आप में से किसी बंदे ने जाके थाने में दरख्वास्त दी है? जितने यहाँ बैठे हो, आपने किसी में जाके थाने में दरख्वास्त दी है? ये अकरमाबाद की इस गली में मिलाद हो रहा, ना खालिद जनरल स्टोर, जनाब ये मिलाद नहीं होना चाहिए। दिए किसी ने? नहीं। आप तो खुद आके मिलाद में बैठे हो। कई लोग ऐसे होते हैं, उन्हें खबर मिलती है मिलाद हो रहा है, जाके थाने में दरख्वास्त दे देते कि साड़ी गली में मिलाद नहीं होना चाहिए। साड़ी गली से मिलाद तो फिर अपने आप को भी आते नहीं जैसी हजूर के उम्मती हैं, अपने आप को उम्मती भी कहते हैं और फिर कहते हैं कि नबी का मिलाद भी नहीं होना चाहिए। मैंने कई दफा थाने में जाके इस मामले को डील किया है कि जी हमारे लोग मिलाद कराते तो नाल वाले दरख्वास्त देंगे ने जी इतने नहीं होना चाहिए जी, असि नहीं होने देना। आला हज़रत ने उस पर एक जुमला कहा है, आला हज़रत कहते हैं जिक्र रोके। भाई हुजूर का जिक्र हो रहा है, जिक्र रोके। देखा ना, जो बड़ों की बात नहीं ना मानता उसके साथ यही होता है। मैंने कहा था ना बेटा ना करो, मेरी मान लेते ना तो चांटा ना पड़ता। इसीलिए मैंने प्यार से समझाया था बेटे पत्थर न मारो। जो बड़ों की बात नहीं मानते वो हमेशा परेशान होते हैं। मेरी बात मान लेते तो चांटा ना पड़ता, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो चांटा पड़ गया। इसलिए अब भी जो बच्चे सामने बैठे हैं बिल्कुल खामोशी से बैठे, वरना फिर किसी दिन चांटा पै जाने हैं। मुझे बड़ा दुख होता जब कोई आपको मारता ना, तो मुझे बड़ा दुख होता। इसलिए तवज्जो से भाई मैं कह रहा था यहाँ मिलाद हो रहा है, आपने कोई दरख्वास्त दी है थाने में? थोड़े चुप रहने को तो शाकी हो रहा है। मैं कोई दरख्वास्त दिया आपने? नहीं। अब आला हज़रत क्या फरमाते हैं? आला हज़रत उन लोगों के बारे में जो जाकर दरख्वास्त देते हैं, कहते हैं जी इतने साड़ी गली की मिलाद नहीं होनी चाहिए। आला हज़रत कहते हैं जिक्र रोके, जिक्र रोके। हम मिलाद कर रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, ऐ कहता जी इतने नहीं होना चाहिए, जिक्र रोके। अच्छा, फजल काटे। फजल काटे क्या मतलब? अपनी मस्जिद में तकरीर कर रहा होगा मौलवी और कहेगा जी हुजूर ते गैर भी नहीं जानते, हुजूर नूं ते दीवार के पीछे का भी इलम कोई नहीं, हुजूर ते देंदे भी कुछ नहीं, हुजूर तो जिंदा भी कोई नहीं, हुजूर गैर भी नहीं जानते। सुना ना अपने ऐसे लोगों को? समझ आ रही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? है बच्चों, आप तो ऐसा नहीं ना कहते। आप जब भी बयान करना अपने नबी की शान बयान करना। हाँ, तुसी इन्हां लोकां नाल कदी नहीं रलना जेड़ा कहे जी हुजूर गैब नहीं जानते, ओदे नाल दोस्ती नहीं रखनी। ऊंची करके बोलो, जेड़ा कहे ना जी हुजूर गैब नहीं जानते ओदे नाल दोस्ती। हाँ, जेड़ा कहे जी मिलाद नहीं मनाना चाहिए ओदे नाल दोस्ती नहीं रखनी। आप आगे वाले नहीं बोल रहे हो, ओदे नाल दोस्ती नहीं रखनी। जेड़ा कहे जी हुजूर देते कुछ नहीं, उनसे मांगना नहीं चाहिए, बच्चों ओदे नाल दोस्ती याद रखनी है। मेरी तकरीर ओदे नाल दोस्ती नहीं रखनी। जिक्र रोके, मिलाद नहीं होना चाहिए। थाने में दरख्वास्त दे दी। फजल काटे। फजल काटे क्या मतलब? तकरीर करता है तो कहता जी देते कुछ नहीं, इन्हें पता कुछ नहीं, ये गैब नहीं जानते, ये जिंदा नहीं है, इसको शान कम करता है। फजल काटे। अच्छा, फिर नक्श का जूया रहे। नक्श का जूया रहे, जूया रहे मतलब ढूंढता रहे जी हुजूर में ये भी कमी थी, हुजूर में ये भी कमी थी, हुजूर में ये भी कमी। आला हज़रत पर कुर्बान जाऊं, आला हज़रत जिक्र रोकता है, फजल काटता है, नक्श ढूंढता रहता है, ऐब ढूंढता रहता है। हालांकि अल्लाह ने नबी को बेऐब बनाया है और फिर ऐब ढूंढता रहता है, नक्श बयान करता रहता है, फिर कहता मैं नबी का उम्मती भी हूं। अब आला हज़रत का अंदाज देखिए। एक होता है मर्द, एक होता है मर्द जिन्हों आते ने जना बंदा, एक होती है औरत, कुड़ी। औरत
اب आला हज़रत कहते हैं एक होता है मर्द, एक होती है औरत। आला हज़रत कहते हैं जो जिक्र रोके, जो हुजूर का मिलाद ना होने दे, नक्श ढूंढे, ना वो मर्द है ना वो औरत। बिजली दुनिया। अब उसको आला हज़रत ने यहाँ लिखा मर्दक, मर्द की तस्वीर है मर्दक। आला हज़रत ने फारसी में लिखा है इसको, अंदर खुसरिया। आला हज़रत ने खुसरिया, दूसरा जिक्र रोकना, मिलाद नहीं होने देता, ऐब लगता रहना, खुसरिया। फिर आंदा मैं उम्मतियां, भाई उम्मती इहो जे नहीं होंदे, उम्मती ते इहो जे होंदे ने जेड़े हुजूर दा जिक्र करन बैठे होंदे ने। बड़ी होली बोले तुसी सुभान अल्लाह, गल बड़ी वड्डी सी पर तुसी बोले बड़ी होली हो। तुसी कुर्सियां ते चक्कर चले गए हैं। कुर्सियां वाले भी जवान जिहड़े ना फुल दरवेश ने, आई जा रहे ने जाई जा रहे ने, अगों ही आई जा रहे ने अगों ही जाई जा रहे हैं। समझ आई गल दी भाई? आला हज़रत ने ओए जेड़े हुजूर दी मोहब्बत वाले होंदे ने, ओ जिक्र नहीं रोकदे, ओ नक्श नहीं लभदे, ओ फजल नहीं कटदे, ओ ते हर जगह आंदे रहंदे ने सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। होते आंदे ने ज़हीर इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक, ज़ेरे पाए मोहम्मद मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सराए मोहम्मद, हिजाबत का जोड़ा इनायत का सहरा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद, हिजाबत को झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, अजब क्या है कर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद, बराए मोहम्मद, असाए कली अजदहाए गजब था गिरों का सहारा, असाए मोहम्मद, खुदा की रिजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रिजाए मोहम्मद तबे नजा जारी हो मेरी जुबान पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद, रजा उनसे अब वजद करते गुजर गए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर का जिक्र करने वाले बरेली के ताजदार की तरह होते हैं, हुजूर का जिक्र करने वाले आला हज़रत की तरह होते हैं जो अपने नबी की शान पर बयान करते हैं। इसीलिए आला हज़रत ने कहा खुसरिया, फिर अंदर में नबी दा उम्मतियां, उम्मती ऐसे नहीं होते, उम्मती ते एहो जे होंदे ने जेड़े आखन इस सूरत नू मैं जान आखां जानाना के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान को शाना सब बणियां इन्हां रोंदियां ते कुरलांदियां ते इन्हां सदके वारी जांदियां ते इन्हां बरदियां मुफ्त विखांदियां ते शाला आमन फिर भी हो घड़ियां मुख चंद बदर शाशानी है मक्के चमक दी लाल नूरानी है, काली जुल्फ याद मस्तानी है, मखमूर अखियां हिंद मद भरियां, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। ओ किथे बहर ली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जालियां। या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ए नारा जदों भी लाना ते होला होके नहीं लाना, हाथ भी थले नहीं रखने। ए नारा ओ नारा जेड़ा मेरा बाबा सिखा गया ते इधरों शहर आते सी इधरों गोलियां आंदियां सी, साडे मुंडे फिर भी इत्थे हाथ रख के नारा लाते सी। ए नारा जदों भी लाना ते इंज करके लाना, ए नारा मिर्ज़ाइयां ते कादियानियां नु चीर के रखदा। समझ आई? ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। इसलिए आला हज़रत दा शेर सुनो, आला हज़रत फरमाते ने जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जूर है, जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जूर फिर कहे मर्द के हो
मोहम्मद रसूलुल्लाह दी। फिर अंदर हुजूर दा उम्मतिया और हुजूर दे उम्मती वंदे नहीं होंदे। हुजूर दे उम्मती ते इहो जे होंदे ने जेड़े कहन तुझको रे जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की हम रसूलुल्लाह के बोलो जन्नत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इंशाअल्लाह इज्जत रसूलुल्लाह की क्योंकि हश्र जदों होना गुनाहगारा फिर पता लगना मेरी सरकार हश्र जदों होना गुनाहगारा फिर पता लगना मेरी सरकारा दा गुनाहगार उथे भी गुनाहगार उथे भी तेरा नाम बोलना क्यों 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 जे तेरे जे मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना किसे भी नहीं बोलना किसे भी नहीं बोलना फिर देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। इसलिए मेरे दोस्तों ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨੈਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੈਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਲਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਖਾਤਿਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਰਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤ ਉਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਹੈ ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ इधर सामने बह गए पीछे फ्लैक्स लाई नेट पे बह गए तो जनाब अपना दीन बयान करना शुरू कर देता। हर बंदा प्रोफेसर बन गया हर बंदा मौलवी बन गया हर बंदा जनाब वाला जालिम बन गया हर बंदा जनाब तजज़ियाकार बन गया तो जनाब अपना अपना दीन नेट पे बह के बयान कर रहे हैं। तो जनाब लोगों को अज कई अंग्रेज लोगों को पैसे दे के तकरीरां करवा रहे हैं कि जनाब उन्होंने कह रहे हैं कि तुसी लोगों के दिलों चो इश्क रसूल कढो किसी तरह इस कौम के दिल चो इश्क रसूल कढो किसी तरह इस कौम नू इस तरह तुसी बना दो कि इन नबी दे नाम तो जान देने वास्ते तैयार ना हो। जेड़ा बंदा इंज दी फिक्र करके तकरीर करे ना ओदी गल सुननी ना ओदी तकरीर सुननी ना ओनू अपने जलसे बुलाना ना ओदे जलसे जाना ना ओदे बारे कोई गल करनी जदों भी सुनना ओनू सुनना है। जेड़ा भावें लाहौर तकरीर करदा होवे ओदी तकरीर बंदा यतीम खाने चौक बैठ के सुनदा होवे लेकिन ओ पहुंचना बंदे नू मदीने देंदा होवे। सुभान अल्लाह ऐ मिलाद दा मकसद ते जे कदी मिलाद इस तो हट के हो रहा है तकरीर करने वाला ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ नबी अली सलाम के खानदान चो अहले बैत चो किसी तो दूर कर रहा है फिर समझ लो तकरीर कराने का फायदा कोई नहीं। तकरीर होवे ते मौलवी होवे जेड़ा ना तुहानू साहबी तो अलग होण देवे ना तुहानू अहले बैत तो अलग होण देवे।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾਈ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਗਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚ बोलो छड़ नहीं गए सारे ना बचे हैं ना बचेंगे। अबू लाब है कोई अबू जहल है कोई यजीदी बाकी बचे सारे बर्बाद नहीं हो गए। हुसैनी भी अज तक मौजूद ने मुहम्मदी भी अज तक मौजूद ने। किथे मदीना शरीफ किथे लाहौर किथे अकरमाबाद किथे गली। मैं पूछना इतने हजूर का जिक्र क्यों हो रहा है? सरकार के मदीने ने सरकार के मदीने इतने हजूर का जिक्र क्यों हो रहा है? तो ये तो जमीन के उत्ते वे तख्त सराय की सोने का जिक्र हो रहा है। हजूर का जिक्र नहीं कटना कभी भी रब अपने हबीब की शान कटन नहीं दे। तो अबू लहब की बीवी ने हुजूर को एक जुमला कह दिया। वो जुमला क्या था? अबू लहब की बीवी ने कह दिया वत्ता रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदन वकला नकले कुफर न बशर माज़ल्लाह। अबू लहब की बीवी ने हुजूर के बारे में ये कह दिया कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। ये अबू लहब की बीवी ने कहा मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया माज़ल्लाह। और मोहम्मद का रब मोहम्मद से बेजार हो गया। ये जुमला जब उसने कहा ना अल्लाह ने उसके जवाब में 8 आयतें उतार के हुजूर की शान बयान फरमाई। और उनमें जो जवाब था वो क्या था? फरमाया मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। महबूब ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है ना तेरा रब तुझसे बेजार हुआ है। उसने कहा वद्दा अल्लाह ने कहा मा वद्दा। उसने कहा कला अल्लाह ने कहा मा व कला। जिन लफ्जों में उसने बात की ना अल्लाह ने उन्हीं लफ्जों में हबीब का जवाब उसको दिया। उसने कहा वद्दा अल्लाह ने कहा मा वद्दा। उसने कहा कला अल्लाह ने कहा मा व कला। बल्कि बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अल्लाह ने जवाब देने के बाद आगे इरशाद फरमाया महबूब वो कहती हमने तुझे छोड़ दिया तेरी शान तो ये है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सोनिया छोड़ा नहीं हमने तेरी तो हर आने वाली घड़ी पहले वाली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। यानी तेरी शान वध दिया जानी है तेरी शान घटनी तेरे रुतबे वादे जाने ने तेरे रुतबे घटने नहीं। और आगे फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तो बात जड़ी आयत में खुतबे तिलावत की थी मैं तिलावत करन लगा तुसा कुरान सुनना ते कुरान सुन के तुसा कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने हबीबे हबीब नबी करीम ऊपर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में इरशाद फरमाया व सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। पहले वाली घड़ी से बेहतर है और हम करीब हम तुझे इतना अता करेंगे फतरदा। सोनिया तू राजी हो जाना है तू ते मिलाद मनाना वाले हो लैटर लाना वाले हो है देखो इना ते केले ते मार्टे भी टांग दे तेरे बच्चे हाँ याद रे एंड ते खुआणगे। ये मैं सारी साहब जिंदगी पहला स्टेज इंदा बैठे यकीन करो सलामत रहो। वाह यकीन करेंगे मैंने ना ऐसा कभी नहीं देखा कमाल कर दी हो। और फिर जितनी देर मिलाद होगा इतनी देर इन अशिया को बरकत मिलती रहेगी। अगर जिन्हें खाना है बेशक मिलाद का लगा है पता है ये बड़ी बरकत होती है। तो तुम जानते हो ख्वाजा गरीब नवाज को कौन ने वो अजमेर वाला बाबा ख्वाजा है ख्वाजा
تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تجھ پہ قصوں کا خیال ہے، تجھ پہ قصوں کا خیال ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی جڑے سن پتہ انہاں دی تقدیر بدلی کیویں، ہلے تے ولایت ملی نہیں سی، ہلے تے کام شروع ہی نہیں سی ہویا، وہ اپنے باغ وچ بیٹھے سن تے بابا اتھوں لگیا، انہاں دا نام سی حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اتھوں گزرے نا تے خواجہ صاحب نے ویکھیا بھئی کوئی بابا ہے، انہاں دے باغ کولوں لگے تے اوتھے بیٹھ گئے، وضو کیتا تے پھر پڑے تے بیٹھ گئے تے خواجہ صاحب اپنے باغ وچ کام کر رہے سن تے 15 سال دی عمر سی، آپ نے نا انگور توڑے تے لے کے نا آ کے تے دھو کے تے اپنے سامنے رکھ دیتے، انہوں نے وہ انگور کھا دے تے ویکھیا بھئی بچہ بڑا سمجھدار بھی ہے تے بڑا سعادت مند بھی ہے تے پھر سید بھی ہے تے نجیب الطرفین سید ہے، انہوں نے نا اپنے کپڑے تو کھل کڈی یا روٹی دا نکا جا ٹکڑا کڈیا تے منہ پا دیتا حضرت خواجہ غریب نواز نے، وہ ٹکڑا انہوں نے منہ پایا نا کہ جو ہی کھادا تے آندے میں دل دی کیفیت ہی بدل گئی تے انہاں کہا ماں جی، پھر گھر جا کے کہا ماں جی کدی اجازت ہوئے تے میں دین پڑھن نہ ٹر جاواں، ایک لقمے نے حالت بدل دیتی، پتہ چلیا جڑا بزرگاں دا لنگر ہوندا ہے نا وہ دل دی کیفیت نو بدل دیندا ہے، اے دیکھو نا اے نا ٹنگے ہوئے نے، حضور دا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، اے ساری برکت ہن جڑا جڑا کھائے گا دل دی کیفیت تے بدلے گی نا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہن میں گل کراں، بیمار ہو کے گولیاں بھی تے کھاندے ہی ہونا تے گولیاں نال بدلدی نہیں طبیعت، گولیاں نال ٹھیک نہیں ہوندا بندہ، کمال ہو گئی جی انگریز دی بڑائی گولی نال بندہ ٹھیک ہوندا تے حضور دے میلاد تے لنگر نال ٹھیک نہیں ہوندا، گولی نال بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوندا نا، تے گولی کھان نال بندہ ٹھیک ہو جاندا تے جنے حضور دا لنگر کھادا ہاں شفا تے رب نے دینی ہے، ہاں بھائی شفا کنے پانی رب نے، اللہ پاوے اس لنگر وچ پا دے، اللہ پاوے گولیاں وچ پا دے تے زمزم وچ پا دے، رکھیے شفا زمزم وچ کے نہیں عام پانی پا دے اس نہیں، اے ماشاءاللہ اللہ غوثیہ میلاد کمیٹی نو برکت کرے، انہاں دا اہتمام قبول کرے تے جس محبت نال انہاں حضور دا میلاد سجایا نا میں انہاں نو داد دینا، ویکھو پوری گلی سجائی ہے، این تائیں کم لگے نے ہیں تے سوہنا اہتمام انہاں کیتا، صبح دے لگے ہون گے، اے نا اسٹیج بنایا ہے تے ساؤنڈ والے نو بلاؤ تے قاری صاحب نال رابطہ کرو تے نعت خواں نال رابطہ کرو تے علامہ صاحب نال رابطہ کرو تے جناب مووی والے نال رابطہ کرو تے جناب دریاں بچھاؤ، صبح دے لگے ہون گے، اندی محنت انہاں کیتی ہوئی، ہن میں انہاں دی ساری محنت دا انہاں نو قرآن پڑھ کے نا جیڑی رب جزا دے رہا نا وہ جزا دسن لگا، غوثیہ میلاد کمیٹی والے رب نے کیا اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، آواز آئی تھوڑی کہ تو راضی ہو جائے گا، آواز نہیں آئی کہ تو او پیچھے تائی سارا مجمع بولے کہ تو راضی ہو جائے گا، اے جملہ غوثیہ میلاد کمیٹی دے نام میلاد آلیاں دے نام کی ہن تانوں مزہ آئے گا جنہاں نبی دا میلاد سجایا ہے، سنو رب نے آکھیا اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، میری تقریر دا سب تو بڑا جملہ ہے کہ تساں سب تو اچھی سبحان اللہ کہنی ہے جڑی ہن بولنی ہے، جدوں رب نے آکھیا نا اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، پتہ حضور نے اگوں کی آکھیا یا اللہ جے مینوں دے کے راضی کرنا نا اذن لا اردا وواحد من امتی فی النار، سونیا میں تے تاں تائیں راضی نہیں ہونا جدوں تائیں میرا ایک ایک امتی جنت دے نہ ڈر جائے، مزہ تے آیا نا میلاد مناؤن دا،
پھر پتہ لگنا جنہاں حضور دا میلاد منایا انہاں نوں کی شاناں اتھے ملدیاں نے۔ اللہ تعالیٰ اج دی محفل قبول کرے، میلاد قبول کرے۔ پشتو نات دا مینوں حکم دتا گیا او دے میں 2 شعر پشتو نات تے پڑھ کے پھر اجازت۔ میں آکھنا میرا نبی، تساں آکھنا سلطان ہے، میرا نبی رہن دیو، پھر میں آپ ہی کہہ رہا ہوں ساری تقریر آپ کی نعت بھی آپ ہی پڑھ ایک جملہ دے بولنا میرا نبی سلطان ہے، میرا نبی سلطان ہے، سرور زیبادے سرور زیبادے مالوں سر میں پہ قربان دے، واہ 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 شکر خیستہ نبی سلطان دے بھائی، واہ واہ شکر خیستہ نبی سلطان دے۔ ترجمہ میرا گھر اولاد اور جان کروی اولاد بھی تے جان بھی تے جے کسے کر کے بکھایا تے میرے بابے خادم رضوی کر کے بکھایا۔ میرا گھر اولاد اور جان سب آپ پر قربان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، سلطان ہے، سلطان ہے، میرا نبی سلطان ہے، سلطان ہے، واہ واہ سمر خیستہ نبی سلطان دے۔ او خزوچ یوسف نے تو بھتکڑی کلام، خزوچ یوسف نے تو بھتکڑی کلام، دکیلی دلوے سربر علام، دکیلی دلوے سربر علام، دکیلی دلوے سربر علام۔ ترجمہ